السلام علیکم۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے ان کا ثواب ان مسلمانوں تک پہنچا دیں جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں۔ وقاص ایک کامیاب آدمی بن چکا تھا، گاڑی، بنگلہ، بہترین نوکری، جو آج کل ایک کامیاب شخص کہلانے کے لیے بہت ضروری شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنے ابال علاقے کو چھوڑ کے مہنگی سوسائٹی میں گھر لے لیا، شادی بھی کی، اونچے خاندان کی لڑکی گھر لے آیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس کی بیوی اس سے کہنے لگی، دیکھو میں تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ ایک ان پڑھ عورت ہے۔ مجھے کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ یہ میری سانس ہے، لہٰذا مجھے ایک علیحدہ گھر چاہیے یا اپنی ماں کو دور کہیں چھوڑا، اور فی الحال میں اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں۔ وہ کافی حیران ہو کے بولا، میں اپنی ماں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ لیکن اس کی روز روز کی ضد اور لڑائی سے تنگ آ کر آخر ایک دن ہتھیار ڈال ہی دیے اور اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرنے آمادہ ہو گیا۔ آج رات وہ جب گھر آیا تو اپنے کمرے میں جانے کے بجائے سیدھا ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں دیکھ کے خوش ہوئی اور بیٹھنے کا بولا۔ حال و حوال پوچھنے کے بعد ماں نے آج بستر اپنے جانے کے سیدھا اس کے کمرے میں آنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، ماں میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ آپ کے تمام احسانات کا بدلہ 4 گنا کر کے آپ کو واپس کر دوں۔ یہ حساب چکتا کر کے میں اپنی بیوی کو لے کر کہیں اور گھر لے لوں گا، میں اور میری بیوی وہیں رہے گی اور آپ آرام سے یہیں رہے گا۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا حساب ذرا لمبا ہے، اس کے لیے تھوڑا وقت درکار ہے۔ وہ بولا، بات ہے آپ آرام سے حساب کر لیجئے۔ اتنا بول کر وہ اپنے کمرے میں واپس چلا گیا۔ رات جب گہری ہونے لگی تو ماں نے ایک جگ میں پانی بھرا اور بیٹے کے کمرے میں جا کے اس کے بسترے کی ایک طرف ڈال دیا۔ بیٹے نے جب اس طرف کروٹ لی، پانی کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب دیکھا کہ ماں ہاتھ میں جگ لیے کھڑی ہے اور بستر پر پانی ہے اور بستر پر پانی بھی اسی نے ہی ڈالا تھا تو کہنے لگا، اماں یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ماں بولی، بیٹا اپنے بچپن میں پتہ کتنی دفعہ تو نے میرا بستر اسی طرح گیلا کیا اور میں غصہ کرنے کے بجائے تمہیں خوش جگہ پہ ڈال دیتی اور خود گیلی جگہ پر لیٹ جاتی، بلکہ بعض اوقات تو میں تمہیں اپنے پیٹ پر بھی سلا دیتی تھی۔ سوچا تمہیں بتا دوں، حساب چکانا بہت مشکل ہو جائے گا، اب اسی تم اس گھر میں رہو، مجھے کہیں بھی ایک کمرے کا گھر لے دو یا تمہارے گھر کے پچھلے کی طرف کا ایک کمرہ مجھے دے دو، میں وہیں رہ لوں گی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ چکا تھا اور اداس آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماں کو کیا جواب دوں۔ ماں کچھ دیر رک کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ یہ کافی دیر تک جاگتا رہا اور پھر اچانک اس نے فیصلہ کیا اور سکون کی نیند سو گیا۔ صبح ہوئی، بیوی کو گھر بلایا، اس کی پسند کی کچھ چیزیں مہیا کی اور کہا، یہ بتاؤ تمہاری اماں کہاں رہتی ہے؟ یہ اب کیسی آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم تو ہے کہ میرے بھائی کے گھر رہتی ہیں۔ بیوی نے جواب دیا، اچھا تو ایک کام کرتے ہیں، ہم اچھا سا گھر خریدتے ہیں جس میں تمہاری اور میری امی رہے گی۔ بیوی بولی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میری امی اپنے بیٹے کے بغیر کیسے رہے گی؟ وہاں ان کا کون خیال رکھے گا؟ بیوی نے بوجھے لہجے میں جواب دیا۔ شوہر نے کہا، جس طرح آپ کو اپنی ماں کا خیال ہے ہمیں بھی چاہیے، کیونکہ جو اپنے والدہ کا خیر خواہ نہ ہو وہ اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ میں اچھا انسان بنوں یا نہ بنوں؟ اس آدمی کی حکمت بھری گفتگو سے بیوی کو سمجھ آ چکی تھی، اور پھر جب رات آئی تو گھر کا منظر کچھ عجیب سما ہو گیا۔ رات دسترخوان پر ایک ماں، اس کا بیٹا، بہو، پوتے پوتی مل کر کھانا کھانے لگے تھے۔ خوشیاں بکھر گئی تھیں۔ رات میں بیوی کی آنکھوں میں آنسو اور زبان پہ ایک ہی جملہ تھا،
یقیناً جو سکون آج ملا ہے وہ سکون ساری زندگی نہ مل سکا۔ تو پیارے دوستو، ماں باپ کی ذات ایسی ذات ہے جو ساری زندگی ہمیں والدین کے پالتے پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، جوان کرتے ہیں، ہماری تعلیم، صحت، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، اور آخر میں بات جب یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ 8 بچوں کو ایک ماں نے پالا ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ 8 بچوں سے ایک ماں نہیں پلتی۔ تو پیارے دوستو، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ آپ بھی صاحب اولاد ہیں۔ آج آپ اپنی ماں کا، اپنے باپ کے ساتھ جیسا کریں گے، کل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی جیسا آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہو۔ اچھا سلوک کریں گے تو آپ کے ساتھ کل اچھا سلوک ہوگا، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے۔